محترم ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ سے اپنی والد والدہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، وہاں پر کسی امام کی بات ہو، کسی ولی کی بات ہو، کسی محدث کی بات ہو، کسی فقی کی بات ہو، اپنی والد اور والدہ کی بات ہو یا کسی بھی شخص کی بات ہو، تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے، قبول کیا جائے۔ سب کی باتیں اپنی جگہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے۔ ہم ان کی اطاعت کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے مخلوق میں سے کوئی بڑے سے بڑا امام ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ آپ کو خالق کی یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی آپ نے نہیں کرنی، اگرچہ آپ کے والدین بھی ہوں۔ اس حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دہلا دینے والا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، جسے سن کر آپ کا ایمان بڑھ جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا آغاز کیا اور صرف 38 لوگ مسلمان ہوئے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ انہیں کھلے عام دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف کھلے عام لوگوں کو بلانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ابھی تھوڑا صبر کرو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان کا غلبہ تھا، انہوں نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، آپ کی رسالت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بے خوف و خطر اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ کفار مکہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، ان کو شدید مارا پیٹا روندا، حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ کی ایسی حالت ہو گئی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان کو خبر ہوئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ نے مارا پیٹا ہے، تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور کفار مکہ سے انہیں چھڑا کر کے ان کے گھر لے گئے۔ اب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت ہے، عقیدت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ حالت ہے کہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ پورا دن بے ہوش رہے۔ اب آپ کے پاس آپ کے قبیلے کے لوگ یعنی بنو تمیم کے لوگ بھی کھڑے ہیں اور آپ کی والد اور والدہ بھی کھڑے ہیں۔ شام کے وقت جب آپ کو ہوش آیا تو اس وقت آپ نے پہلے جملے جو ارشاد فرمائے اسے سن کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر عاشق رسول ہے، کوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے لب ہلائے تو ارشاد فرمایا، بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ جو پاس کھڑے تھے بڑے برہم ہوئے، بڑے غصے ہوئے۔ اب جس شخص کی وجہ سے تجھے اتنی اذیت دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، تجھے اتنا مارا گیا، پیٹا گیا، روندا گیا، اب پھر تو اس کا نام لیتا ہے۔ اور ان کی والدہ کو یہ کہہ گئے کہ جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دیں اس وقت تک ان کو کھانا پینا ان کو نہیں دینا۔
لیکن ماں کیسے یہ برداشت کر سکتی تھی؟ بیٹے کو ایسا بھوکا پیاسا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ماں کا جی بھر آیا، کھانا لے کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ جاتی ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ماں فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَلَّا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا، ماں اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا ایک نوالا نہ پیوں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں، میں یہ معلوم نہ کر لوں کہ میرا پیغمبر کیسا ہے، میرے پیغمبر کا حال کیسا ہے، میرے پیغمبر کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں اور صحیح حالت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے محب کو دیکھا تو آپ جھک پڑے، آپ نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ اب جس کے لیے میرے پیغمبر جھک پڑے، جس کی پیشانی پر میرا پیغمبر بوسہ دے اور جس کے لیے میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، آج تم ان کے ایمان پر شک کرتے ہو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں کسی کو دنیا کے اندر اپنا خلیل بناتا، دوست بناتا، تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ایسی تکلیفیں انہوں نے کاٹیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ کی محبت نے انہوں نے اتنی تکلیفیں کاٹیں، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس کھانا رکھا گیا انہوں نے کہا میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں، آپ کو دیکھ نہ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا آ جائے، اس کی والد ہو، والدہ ہو، محدث ہو، ولی ہو، امام ہو، پیر ہو، فقیر ہو، تو اس کی بات کو رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔